اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باغ فدق کے سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر باغ فدق حضرت فاطمہ زہرا کا حق تھا تو مولا کائنات امیر المومنین نے اپنی خلافت کے زمانے میں باغ فدق کو واپس کیوں نہیں لیا؟ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا کائنات نے جو اپنی خلافت کے زمانے میں باغ فدق کو واپس نہیں لیا، اس کے کئی وجہ اور کئی سبب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ چونکہ باغ فدق کا مسئلہ ایک طویل زمانہ اس کا گزر چکا تھا اور مولا کائنات نے دوبارہ اس مسئلے کو مطرح کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ دوسری طرف سے باغ فدق ایک متنازع جائیداد کی شکل میں یہ مسئلہ تبدیل ہو چکا تھا۔ بعض خلفاء نے اپنے بعض رشتہ داروں کو باغ فدق کا حصہ دے دیا تھا۔ مولا کائنات کا اقتدار میں آتے ہی ان سب سے واپس لینا گویا ایک نیا معرکہ کی طرف دعوت دینا تھا اور اہل ثقیفہ اور امیر المومنین کے درمیان ایک نزاع قائم ہو جاتا اور بنی امیہ اور دوسرے افراد کو یہ موقع مل جاتا مولا کائنات پر تہمت لگاتے کہ مالی فسادات کی وجہ سے ان کے درمیان نزاع قائم ہو چکی ہے، اور یہ سب نزاع اور دعویٰ کا معرکہ کا قائم ہونا بی بی سیدہ کے مقصد کے خلاف تھا، مولا کائنات کے صبر کے خلاف تھا۔ مولا کائنات جو صبر کیے تھے اس کے خلاف تھا، لہٰذا مولا کائنات نے باغ فدق کے مسئلے کو دوبارہ مطرح کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں۔ چنانچہ ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے اس مسئلے کو پوچھا کہ مولا کائنات نے اپنے اقتدار اور حکومت کے زمانے میں باغ فدق کو واپس کیوں نہیں لیا؟ مولا امام صادق علیہ السلام نے ابو بصیر سے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ظالم اور مظلوم دونوں اس دنیا سے جا چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ظالم کو اس کے کیے کی سزا دی تھی اور مظلومہ کو اس کا اجر اور پاداش دیا تھا۔ مولا کائنات نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس چیز کو واپس لیں جس کی وجہ سے غاصب کو سزا مل رہی ہو اور مغصوبہ اور مظلومہ کو جزا مل رہی ہو۔ یعنی گویا مولا کائنات نے یہ چاہا کہ قیامت تک غاصب کو اس کی کیے کی سزا ملتی رہے۔ ایک تو طویل زمانہ گزر گیا تھا، دوسرا مصلحت عامہ کے خاطر، مصلحت اسلام کے خاطر مولا کائنات خاموش رہے۔ چنانچہ امام کاظم علیہ السلام سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ مولا کائنات نے اپنے خلافت کے زمانے میں باغ فدق کو واپس کیوں نہیں لیا؟ اگر چاہتے تو مولا کائنات واپس لے سکتے تھے۔ تو آپ نے اس مقام پہ فرمایا کہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کا ولی اور سرپرست صرف اور صرف خدا ہے۔ اگر ہمارا حق غصب کر لیا جاتا ہے تو ہمارے حق کو خدا لوگوں سے لے گا، لیکن ہم لوگوں کے ولی اور سرپرست ہیں۔ اگر لوگوں کا حق ستمگر اور ظالم غصب کر لیں گے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے حق کو ان ظالموں سے لیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مولا کائنات اگر چاہتے تو باغ فدق کو واپس لے سکتے تھے، لیکن ایک نیا معرکہ اور نیا دعویٰ اہل ثقیفہ اور مولا کائنات کے درمیان قائم ہو جاتا جو مصلحت اسلام کے خلاف تھا، مصلحت عامہ کے خلاف تھا، بی بی سیدہ کے مقصد کے خلاف تھا اور مولا کائنات کے صبر کے خلاف تھا۔ البتہ مولا کائنات نے بارہا فدق کے سلسلے میں خلفاء کے پاس جا کر احتجاج ضرور کیا ہے، لیکن مولا کائنات نے اپنے خلافت کے زمانے میں باغ فدق کو واپس نہیں لیا تاکہ اصل اسلام باقی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔